ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجباب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ سبا کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا. اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل، وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے. اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں. وجفان کالجواب، اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن. وقدور الراسیات، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں. اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته، پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے.
اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی وہ ذکر فرمائی. اب جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائی، ان کا تذکرہ ہے. ان میں سے پہلی نعمت یہ کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا کو تابع بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جس کے اوپر 1,00,000 کرسی لگا کرتی تھی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی سلطنت عطا کی. آج کل کے ہوائی جہاز کیا بیچتے ہیں، وہ ہوائی جہاز کی ابتدا ہے گویا. اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کو معجزہ عطا فرماتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس جیسا کام نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑے جہاز بن گئے لیکن 1,00,000 آدمی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1,00,000 آدمی تخت پر بیٹھتا تھا، کرسی لگی ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اٹھاتی اور صبح چلتی. صبح کے اندر وہ 1 مہینے کا سفر طے فرما لیتے. شام کو حکم دیتے، شام کو وہ 1 مہینے کا سفر اور طے کر دیتی. وہ 2 مہینے کا سفر دن کے اندر آپ کر لیا کرتے تھے. 1 دن میں 2 مہینے کا سفر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے سامنے تابع کر دیا. اس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی وہ تانبے کا چشمہ آپ کو عطا فرما دیا. تانبے کو پگھلانا پڑتا ہے لیکن تانبے سے برتن بنانے، کچھ بنانے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ چشمہ عطا فرما دیا جو یمن کی سرزمین میں تھا، جو چھوٹا موٹا نہیں تھا بلکہ اگر اس کی مسافت کو دیکھا جاتا تو 3 دن 3 رات میں اس کی مسافت طے ہوتی. ایسا چشمہ عطا فرمایا. یہ دوسری چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. تیسری چیز جنات کو تابع کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، خود نہیں انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا، آپ کے تابع کر دیا. اب آپ جو چاہتے جنات سے کام لیتے، لہذا یہ جنات آپ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، بلند و بالا عمارتیں بناتے، بڑے بڑے مکانات بناتے، بڑی بڑی دیگیں بناتے. اتنی بڑی دیگیں کہ وہ زمین پر جمی رہتی، وہ زمین سے ہلتی نہیں تھی. ان کے اندر کھانے تیار ہوتے، ان کے ذریعے سے مخلوق خدا کو کھانے دیا کرتے. تو ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ یہ جنات آپ کے تابع کر دیے گئے اور جنات کے ذریعے آپ نے کام لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی فلسطین، مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. اس کی تعمیر جو مکمل ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، لیکن ابھی پوری تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، کچھ کام ابھی باقی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا جو قرآن نے بیان کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک حجرے میں جو شیشے کا بنا ہوا تھا اس میں تشریف لے گئے اور اس میں تشریف لے جا کر اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر جنات کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ دیتے. لیکن اصل مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کرنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا. اسی حالت میں آپ کھڑے رہے، یہاں تک کہ روایات میں آتا 1 سال مکمل ہوا. 1 سال میں جب پوری تعمیر مسجد اقصی کی مکمل ہو گئی تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا. اور وہ پتہ اس طرح چلا کہ جو آپ کا عصا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک کو مسلط کر دیا. دیمک نے آ کر اس کو کھایا اور کھانے کی وجہ سے جب وہ کھوکھلا ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، جس سے پتہ چلا کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اس پر کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور جنات جو یہ سمجھتے تھے ہمیں غیب کا علم ہے، بعض لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں جنات کے پاس غیب کا علم ہے، تو ان کی اس بات کی تردید کر دی گئی کہ ان کو غیب کا کیا علم ہوگا. ان کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا لیکن ان کو پتہ نہ چل سکا. پتہ چلا غیب کا علم جنات کے پاس نہیں ہے.
اور ان کا اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سمجھتے تھے غیب کا علم ہے ہمیں، لیکن ہم تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور یہاں تو یہ بھی معاملہ ہو گیا، اور سامنے ہی نظر آ رہے تھے لیکن یہ کام کرتے رہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کا تذکرہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انعامات کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا جس سے وہ زرہیں بنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے ان کے لیے مسخر کر دیے کہ یہ پرندے ان کے ساتھ جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تو وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر والے عمل کرو، یعنی اب عمل ایسا کرو جس سے پتہ چلے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہو۔ یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار ہو، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا میرے بندوں میں سے کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یہاں یہ واقعہ تو تذکرہ ہو گیا، اس میں دو تین اہم باتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری۔ ایک تو شکر کا تذکرہ ہے، شکر کس کو کہتے ہیں۔ دوسرا تذکرہ یہاں پر کہ وہ جنات آپ کے لیے بڑے بڑے قلعے اور تصویریں بھی بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانے کی اجازت تھی، لیکن یہ تصویر بنانا آہستہ آہستہ بت پرستی تک لے گیا، جس کی وجہ سے دین اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے کے بارے میں سخت وعیدات ارشاد فرمائی، اور ہمارے دین میں تصویر بنانا منع کر دیا گیا۔ ہوا یہی تھا کہ پہلے تصویر بناتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، یہ فلاں بزرگ کی، فلاں بزرگ کی، ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، دوسری نسل کہا کہ یہ وہ بزرگ ہوا کرتے تھے، ہاں یہ دعا کیا کرتے تھے، تم بھی ان کے قریب کھڑے ہو کر دعا کر لیا کرو۔ دعا کرنا شروع کی، دوسری نسل گئی، تیسری نسل آئی، اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، شیطان نے لگا دیا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ یہ کام شروع ہو گیا، وہ مورتیاں بن گئی، آگے کام نکلتا چلا گیا۔ تو ہماری شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا، اس کی اجازت نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل کی تصویر ہے اس کی کون عبادت کرتا ہے، تو صرف یہ نہیں سمجھے، تصویر بنانا اس وجہ سے بھی منع ہے کہ مصور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تصویر بنانا یہ صرف اللہ کا حق ہے، کوئی ایک اس کے اندر اگر شرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو حدیث شریف میں آیا کل قیامت والے دن ان تصویر بنانے والوں کو مجبور کیا جائے گا اب ان کے اندر تم روح بھی ٹھونکو، روح بھی پھونکو، اور وہ نہیں پھونک پائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اللہ کی بہت سارے لوگوں پر، ان میں ایک ذکر کیا تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا ایک صحابی رسول کے پاس اور آ کر بتایا کہ میرا مشغلہ تصویر بنانا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر حضور نے سخت وعید ارشاد فرمائی تصویر بنانے کی اجازت نہیں۔ تو اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے اوپر چھائیاں آ گئیں، پریشان ہو گیا۔ میں اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ضروری ہے تو پھر تصویر غیر جاندار کی بناؤ، جاندار کی بنانے کی اجازت نہیں، جاندار کی بنانے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے اس دور میں تھی، اب نہیں، اجازت نہیں۔ اور پھر آج جو تصویر ہمارے سامنے کرشمے دکھا رہی وہ ہمیں پتا ہے جتنی بے حیائی، جتنی فحاشی، جتنی اللہ کی نافرمانی اس کے ذریعے ہو رہی ہے، شاید کسی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہی سب سے بڑا بھٹکانے کا ذریعہ اس وقت نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی یہ تصویر، یہ وہ تصویر ہے جو بے حیائی پر مشتمل ہے، اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے نہ مرد رب تعالیٰ کی طرف ہے نہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ان تصویروں کی وجہ سے وہ مخلوق خدا کی محبت میں پڑ گئی، بجائے اس کے کہ اللہ کی محبت کے اندر ہوتے وہ مخلوق خدا کی محبت میں ہے۔ یہ ساری ہمارے سامنے اس تصویر کے بڑے بڑے نقصانات۔ اس لیے جب بت پرستی حرام تو اس بت پرستی تک پہنچنے کا جو راستہ تھا شریعت نے اس کے اوپر بھی حرمت کا اعلان کر دیا، یہ بھی حرام ہے۔ جیسے زنا حرام ہے تو زنا تک پہنچنے کے جو راستے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، یعنی جو راستہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے کسی نامحرم عورت کو بالقصد شہوت سے دیکھنا حرام ہے کیونکہ وہ زنا تک پہنچائے گا۔
شراب کا پینا یہ اصل جا کے اندر گڑبڑ کرنے والا، شراب پینا حرام، لیکن اس پینے تک جتنے راستے سے شراب بنانے والا، شراب اٹھا کر لے جانے والا، اس شراب کو اس تک پہنچانے کے جتنے ذریعے سب اللہ نے حرام کر دی، سب حرام ہے۔ اس لیے اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے، آج اسی کی طرف بہت زیادہ مخلوق متوجہ ہے، اور پھر ریا ہے، نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز جب تک ہماری تصویر نہ آ جائے تب تک چین نہیں آتا، چاہے وہ حج کی بات ہو، چاہے وہ عمرے کی بات ہو، چاہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو، چاہے وہ بیت اللہ کے سامنے حاضری ہو، باقاعدہ تصویر دکھائی جاتی ہے اور پھر بیت اللہ کی شریف کی طرف پشت کر کے اپنی سیلفی بنائی جاتی ہے، اور بندے کا وہاں جا کر ادب کی دھجیاں اڑا دیتا ہے کہ وہ بے ادبی کی وہ مثال قائم کرتا ہے کہ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں یہاں آ کر بھی بے ادب ہی کا بے ادب رہا ہوں۔ آج کیفیت یہ ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر چکی، اخلاص دل سے نکل چکا۔ اب ہر کام، شادی ہو، غمی ہو، بچے کی پیدائش ہو، کچھ بھی ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، الف سے لے کر یا تک، ہمارا ہر کام وہ جب تک تصویر کشی نہ ہو جائے کام نہیں بنتا۔ کھانے، عورتوں کو شوق ہے، کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھانے کی اجازت نہیں، پہلے تصویر بنے گی، واٹس ایپ پر لگے گی، فیس بک پر لگے گی، اسٹیٹس پر لگے گی، دکھایا جائے گا یہ دیکھو جی یہ آج مال تیار کیا میں نے۔ بھی بہت کیا کام کر لیا آپ نے تیار کر کے؟ لوگوں کو دکھانا تھا، لوگوں کے لیے کیا یا اپنے اللہ کے لیے کیا؟ یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو سمجھتے ہوئے کہ گھر والوں کو خدمت کرنا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو اس کو کھائے گا اس کے اندر تقویت پیدا ہوگی، وہ عبادت کرے گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا، سارا ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ریا، دکھلاوا، نام و نمود آتا چلا جا رہا، سارا تصویر کشی کی وجہ سے۔ یہ تو سارے چند مضرات میں نے بیان کی، اس پر تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن سمجھ لینا چاہیے ہماری شریعت کے اندر اس کو حرام اس لیے قرار دیا۔ اسی وجہ سے اب کوئی نیک عمل، وہ نیک عمل اللہ کے ہاں تب قابل قبول ہوگا جب اس میں وزن ہوگا، وزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال کی گنتی نہیں ہے، پر سب کو معلوم ہے وہاں گنتی نہیں ہونی 10 15 20 25 نہیں، وہاں عمل کا وزن کیا جائے گا، جس کا وزن زیادہ ہو گیا نیکیوں کا وہ کامیاب ہوگا، اور وزن عمل میں پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ذریعے سے۔ اگر عمل میں اخلاص نہ رہا، اگر عمل میں ریا آ گیا، نام و نمود آ گیا، تو پھر سب کچھ چھٹی، سب کچھ چھٹی۔ کوئی نعمت اللہ نے دی تب بھی اس کا اظہار سب کے سامنے جب تک ریا نہ کر دے، نام و نمود نہ ہو جائے، تب تک کام نہیں بنتا۔ وہ نعمت کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ عرض کر دوں گا میں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہماری شریعت میں تصویر کشی کی بالکل اجازت نہیں، تصویر حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں بالکل ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں گنجائش دی ہے علماء کرام نے کہ شناختی کارڈ پر، پاسپورٹ پر، دوسری جگہوں پر اس کی گنجائش دی گئی ہے، جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جہاں اس کے علاوہ چارہ ہے وہاں اس سے بچنا چاہیے، اپنے اندر یہ چیز لے کر آنی چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب آپ کا آخری وقت آیا اور آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت کا وقت متعین ہے اور وہ سب پر آ کر رہے گی۔ اصل آدمی وہ ہے، اصل اللہ کا فرما بردار اور بندہ اور بندی وہ ہے جو اس موت کے وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ اس لیے اس سے کسی کو مفر نہیں، چاہے وہ وقت کے نبی ہو، چاہے وہ خاتم الانبیاء سید المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، موت آ کر رہے گی، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ لیکن آج یہ بھی المیہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفنا کر آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیال تک نہیں آتا کہ 13 نمبر بھی کسی دن یہاں آنے والا ہے۔ جس کو اپنی موت کا یقین دل میں بیٹھ جائے کہ ہاں میں نے بھی جانا ہے، تو اس کے اعمال درست ہونے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو، وہ کمرے میں تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر وقت ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ موت سے چھٹکارا ممکن نہیں، اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ جس طرح چاہیں انتظام کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جو کام لینا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کام لیا کہ ان جنات کے ذریعے سے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کروانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اعتبار سے جو چیز اختیار فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ جب ہم چاہتے ہیں
تو سارے کے سارے اسباب متوجہ ہو جاتے ہیں، بندے کے کام بننے لگتے ہیں، اور جب ہم نہیں چاہتے وہی اسباب فیل ہو جاتے ہیں، وہی اسباب فیل ہو جاتے ہیں۔ وہی عصا جس کے اوپر ٹیک لگائی تھی، بالآخر آ کر دیمک نے جب کھایا، پہلے کیوں نہیں کھایا؟ پہلے بھی کھا سکتی تھی، آ کر سال کے بعد ہی کیوں کھایا؟ اس وقت کیوں کھایا جب مسجد اقصی مکمل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا کہ جو اسباب پہلے ہمارے حکم پر ہر کچھ موقوف ہے، ہم جب حکم دیں گے وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب ہم حکم دیں گے اسباب کتنے بھی کیوں نہ ہو سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، بندہ اکیلا رہ جائے گا۔ اب کام آنے والی ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ بھی بتلا دیا گیا۔ تیسری بات اس کے اندر کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے گھر والوں شکر والے اعمال کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، اور شکر کا تعلق دل سے ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ نماز ہم نے پڑھی، نماز کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو، تلاوت کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے، آپ نے حج کیا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ ایک وہ شکر کا تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شکر کیا ہے؟ ہم نے شکر الحمدللہ کے لیے شکر ہے نہیں، اس کے اندر چند چیزیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کوئی نعمت دے، یعنی کوئی ایسی چیز ملے جو ہماری طبیعت کے موافق ہے، چاہے اختیار سے ملی چاہے بغیر اختیار کے ملے۔ انسان گرمی میں تھا، ہوا چلی، ہوا کس نے چلائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا آئی، پسینہ خشک ہو گیا۔ ایسی جگہ تھے، پیاس لگی، پانی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا، پانی پی لیا، غیر اختیاری۔ اختیاری کیا؟ اختیاری کہ ڈیوٹی پر جاتے ہیں صبح سے شام تک، یہ ہم نے جا کر خود کی ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کے بدلے میں کچھ دنیا کی نعمت بندے کو مل جاتی ہے، یہ اختیار میں ہے۔ تو اختیار میں ہو یا غیر اختیار، دونوں صورتوں میں فرمایا سب سے پہلے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا، اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ غیر اختیاری اس کو تو ہر کوئی نعمت سمجھتا ہے کہ میرا اختیار نہیں تھا، مل گئی، لیکن جو اختیار میں ہوتا ہے اس میں اپنے اوپر بھروسہ، میں نے یہ کیا، میں نے اپنے دماغ لڑایا، میں نے صبح سے شام تک محنت کی، تب میرے ہاتھ میں آیا، وہ اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی ایک مومن اور غیر مومن کا فرق ہے، یہی ایک اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کا فرق ہے۔ فرما بردار اس کی نظر اپنے عمل پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمت ہے، یہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، نہیں۔ اب چاہے ہمیں صبح سے شام تک ہم روزگار پر چاہتے ہیں، کاروبار چلایا، ملازمت کی، کچھ بھی کیا، لیکن جو کچھ ملا مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، دن کے بعد، وہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے، طبیعت کے موافق مل گیا۔ تو اب اس کو فرمایا سب سے پہلی چیز ہے کہ دل سے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا۔ نمبر 2، پھر اس پر خوش بھی ہونا، خوش ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی، نعمت ملنے سے پہلے اس کی جو کیفیت تھی نعمت ملنے کے بعد بدل جائے، چہرے پر خوشی ظاہر ہو، جسم پر خوشی ظاہر ہو، پتہ چلے کہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہوا ہے۔ یہ منعم کا حق ہے، انعام دینے والے کا حق ہے کہ جب وہ انعام دے تو ہم خوش ہو جائیں۔ عید الفطر والے دن چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے۔ کیوں بشاشت ہونی چاہیے؟ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج اعلان ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں عیدگاہ میں، اللہ نے نہ صرف سب کی مغفرت کر دی بلکہ اللہ نے سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ چہرے پر بشاشت۔ بعض لوگ اس دن بھی منہ بنا ہوا ہے، اگر پہلے بھی منہ بنا ہوا، نعمت کے بعد بھی منہ بنا ہوا، اس نے نعمت کی قدر نہیں کی۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس کا اثر تمہارے جسم پر بھی ظاہر ہو۔ اللہ نے مال کی نعمت دی تو پھر اس کے مطابق جسم کا اوڑھنا بچھونا پہننا یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونا۔ نعمت پر مومن بھی خوش ہوتا ہے، نعمت پر کافر بھی خوش ہوتا ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے میرے اللہ کا انعام ہے، کافر سمجھتا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے قارون نے کہا تھا میرے ہاتھوں کا سب کچھ کمایا ہوا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو غیر معمولی نعمتیں عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. تیسری بات کہ جب یہ ہو گیا، اب یہ سمجھنا کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ میری لیاقت سے بڑھ کر ملی ہے. میں اس کا اہل نہیں تھا، میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا، میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی مجھے یہ نعمت ملتی، یہ محض اللہ کا انعام ہے. اللہ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی. اپنا استحقاق کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، ہے بھی نہیں، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور نمبر 4، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جو نعمت مل گئی، کپڑے کی نعمت الحمدللہ، پانی کی نعمت الحمدللہ، کھانے کی نعمت الحمدللہ، گھر کے اندر سب اچھے ہیں الحمدللہ، گھر کے اندر گئے اور کھانا تیار ہے الحمدللہ، گھر سے نکلے مسجد میں پہنچے الحمدللہ، جماعت وقت پر مل گئی الحمدللہ، ہر ایک وقت پر الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے رات کو سوتے وقت زبان پر رٹ لگا لیتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا دن میں اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ اس کا شکر ادا کروں، رات کو سوتے وقت سوچتا ہوں صبح سے اب تک کون کون سی نعمت اللہ نے مجھے دی، ایک ایک پر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. لیکن شکر ادا کرنے والے کم ہیں، شکر ادا کرنے والے کم ہیں، اس لیے کہ ناشکری زیادہ ہے. تکلیف پریشانی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن 100 نعمتیں ایک مصیبت کے ساتھ جمع ہیں، وہ 100 نعمتیں نظر نہیں آتی. اور پھر 5ویں بات یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، گناہوں میں استعمال نہیں کرنا کہ یہ نعمت گناہوں میں استعمال ہو. آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، جسم کی نعمت، گھر کی نعمت، گھر کے اندر اے سی کی نعمت، سردیوں کے اندر ہیٹر کی نعمت، یہ نعمتیں، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے. فرمایا یہ جس نے 5 کام کر لیے یہ اس نے اللہ کا شکر ادا کی، یہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، معرف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کریں تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں، میں آپ کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی بھی ہو یا عملی ہو، وہ بھی تو آپ کی عطا کردہ نعمت ہے. اگر میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، میں کیسے شکر ادا کروں آپ کا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر جواب آیا کہ اے داؤد آپ نے اب شکر ادا کر دیا، شکر ادا کر دیا. کیسے؟ فرمایا کہ کیونکہ حق کے شکر ادا کرنے سے جو آپ نے آپ کو عاجز اور قصوروار سمجھ لے اور اعتراف کر لے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس نے شکر ادا کر دیا، اس نے شکر ادا کر دی. تو اپنے اندر یہ رکھنا چاہیے ہے قدم قدم پر نعمتیں ہی نعمتیں. یعنی ہمارے ساتھ تو اتنی نعمتیں شمار ہی نہیں ہو سکتا، شمار ہی نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں. ان نعمتوں پر بجائے شکر کے صبح سے شام تک ناشکری چلتی ہے. خاص طور پر خواتین توجہ رکھنی چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری. تم نے کیا دیا، شوہر کو بار بار لتاڑنا کہ میرے ابا نے تو یہ دیا تو نے کیا دیا مجھے، میرے ابا نے تو یہ کر دیا تو نے کیا کر دیا، میرے بھائی نے تو یہ کر دیا تو نے کیا کر دیا. بس اسی کے اوپر ساری زندگی گزر رہی ہے، بس اسی چکر میں صبح سے شام تک آپ پر ہزارہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ان کا شکر ادا کرو اور شکر کی بدولت اللہ اور عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، اور عطا فرما. اور اب بھی دے رہے ہیں، ایسا نہیں دے رہے، اب بھی دے رہے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں اس طرف. توجہ کرے گا تو کام بن جائے گا. ایک اور حدیث حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی اعملوا علی داؤد شکرا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، پھر فرمایا جو بندہ 3 کام ایسے ہیں جو شخص ان کو کرے گا اللہ تبارک و تعالی جو فضیلت اللہ نے آل داؤد کو عطا کی اس کو بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. 3 کام کرے گا جو فضیلت اللہ نے آل داؤد کو عطا کی وہ اس کو بھی مل جائے گی. صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا کام ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں دونوں میں انصاف پر قائم رہنا. چاہے آپ خوش ہوں چاہے آپ غصے میں ہو، عدل اور انصاف اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. بہت مشکل کام ہے یہ، مشکل. خاص طور پر غصے میں آدمی عدل پر قائم نہیں رہتا.
غصے میں آ کر سامنے والے کی جتنی غلطی ہے اس سے زیادہ اس کو ڈانٹ دینا، اس سے زیادہ اس کو سزا دے دینا، اس کو مارنا عدل کے خلاف ہے. کل اس کی پکڑ ہوگی. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مولا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے کچھ غلام ہیں وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، اس پر میں ان کو سزا دیتا ہوں، تو یہ کیسا عمل ہے؟ فرمایا ان کا نافرمانی کرنا، تیرا سزا دینا، قیامت والے دن دونوں کا وزن ہوگا. اگر تو دونوں برابر سرابر ہوئے تو چھوٹ گیا، اور اگر تو نے سزا زیادہ دی، انہوں نے نافرمانی کم کی، تو تو پھنس جائے گا. اور اگر انہوں نے نافرمانی زیادہ کی، تو نے سزا کم دی، تو یہ تیرے فائدے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے سب کو ہی آزاد کر دیا، سب آزاد، کہ میں جو یہ نوبت ہی نہ آئے، نہ جانے میں جو ان کو سزا دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو وہ بڑھ جائے، قیامت والے دن میں پھنس جاؤں گا. آج عدل بڑی چیز ہے. گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ عدل ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کے ساتھ عدل ہے کہ نہیں ہے؟ والدین کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جگہ جگہ پر خوشی میں تو آدمی ہے، غضب میں اصل اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. ایک بات. نمبر دو ارشاد فرمایا غنا اور فقر، یعنی مالداری ہو یا فقر ہو، دونوں حالتوں میں اعتدال میں رہنا. جب پیسہ نہیں ہے، کم ہے، تو بھی ترتیب سے چلتا ہے. جب پیسہ زیادہ ہے تو بھی ترتیب سے چلتا ہے. یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ آ گیا اب بس اللے تللوں میں اڑانا شروع کر دیا، اعتدال میں نہ رہا. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب پیسہ کسی کے پاس آتا ہے تو بس اللے تللوں میں اڑانا شروع، اب یہ بھی کر لوں، اب یوں بھی کر لوں، اب یہ بھی لے لوں، اب یہ بھی لے لوں. بس انسان کی دل کی چاہت ایسی ہے کبھی پوری ہونی نہیں ہے. اب ایسا موبائل بھی لے لوں، اب ایسی گاڑی بھی لے لوں، اب ایسے کپڑے ہو جانے چاہیے، اب ایسا زیور آ جانا چاہیے. عورتیں اس کا تقاضا شروع کر دیتی ہیں. نہیں، مالداری اور فقر دونوں میں اعتدال کی حالت قائم رہے. اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ اعلانیہ یعنی لوگوں کے سامنے، اور خفیتاً یعنی چھپ کر، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا جو تقوی ہے. یہ تقوی، یہ لوگوں کے سامنے تو بھی تقوی، لوگوں سے کے سامنے نہیں، اکیلا ہے، تنہائی میں چھپ کر ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہاتھ میں موبائل موجود ہے، غلط سائٹ پر جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے، نہیں جاتا، فلمیں نہیں دیکھتا، ڈرامے نہیں دیکھتا، گانے نہیں سنتا، اپنے آپ کو بچا رکھا. یہ تقوی، تقوی یہ والا اصل ہے تقوی. لوگوں کے سامنے تو آدمی ڈرتا ہے، بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں گڑبڑ کرتا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جو بندے کو نجات دلانے والی ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہلاکت سے بچے گا، آخرت میں بھی ہلاکت سے بچے گا. اور وہ 3 چیزیں یہی ہیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں. یہی اس لیے ان 3 باتوں کا اہتمام ہلاکت سے بھی بچائیں گی، دین اور دنیا بھی بنے گی. اور پھر اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی وہ ان 3 کام کرنے والوں کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. اس لیے اس کا اہتمام اللہ سے مانگا بھی جائے کہ اللہ ہر حالت میں ہمیں اعتدال میں رہنے دے. مالداری ہو، فقر میں ہو، اعتدال کے اندر ہو، غصے میں ہو، خوشی میں ہو، دونوں حالتوں کے اندر عدل اور انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے ہو، تنہائی ہو، یا اللہ ہر حال میں اپنا تقوی عطا فرما. یہ چیز جس کو نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ وارے نہارے ہو گئے. اس کی عادت اپنی زندگی کے اندر رکھنی چاہیے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ آپ نے تعمیر فرمائی مسجد، اور ظاہر ہے کہ مکمل تعمیر نہیں ہوئی، کچھ تھوڑی بہت کام رہ جاتے جو بعد میں ادا کیے جاتے، لیکن جب اپنی طرف سے مکمل ہو چکی تھی اس وقت ایک دعا کی تھی مسجد اقصی کی فضیلت کی، کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا کی کہ اے الہ العالمین، جو بندہ بھی اس مسجد کے اندر نماز کے لیے آئے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہ آئے، جب وہ اس مسجد سے نکل کر جائے تو آپ اس کے گناہ اس طرح معاف فرما دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی. مسجد اقصی کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا میں مانگی. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے 3 دعائیں کی تھی. ایک دعا یہ تھی، 2 دعائیں وہ ایک سلطنت کے بارے میں، ایک دوسری چیز کے بارے میں. تو بہرحال اصل چیز ہے شکر گزار ہو جانا، بڑی نعمت. لیکن میرے بندوں میں سے کم ہے جو شکر گزار ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ میں شکر گزار بنا دے، یا اللہ میں شکر گزار بنا دے، یا اللہ میں شکر گزار بنا دے. ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے کہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. قدم قدم پر شکر ادا کر. کئی ایسے لوگ ہیں بظاہر وہ ایسے نظر آتے ہیں کہ زیادہ واقف نہیں ہے، لیکن کھانا کھایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہت اچھا کھانا کھلایا، حالانکہ عام کھانا ہے، بہت اچھا کھانا کھلایا، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے کھلایا سارے جہان کو ایسا کھلا دے. شکر ہے.
اس لیے ہمارے حضرت والا نبر اللہ مرکز بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بھی دنیا کی کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاؤ، یا اللہ آپ نے دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرمائیے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا کی نعمت میں مشغول ہو کر بس بھول گیا، یہ اصل شکر یہ ہے بندے کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، بس کام بن گیا۔ اسی لیے شکر گزار بندہ یہ شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے، شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا آپ کے بندوں میں سے کم شکر گزار ہوں گے، نہ شکرا وہ شیطان کے داؤ میں آ جاتا ہے، لیکن جو شکر کی عادت بنا لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے داؤ سے بھی اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر شکر لائیں، اور شکر میں صرف اتنا ہی نہیں الحمدللہ کہہ لیا، بلکہ وہ جو نعمت ملی ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ، موبائل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، گھر اللہ کی نعمت ہے نافرمانی میں استعمال نہ ہو، پیسہ اللہ کی نعمت ہے نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اور بھی گھر کے اندر ہزاروں چیزیں، اور ہمارے جسم پر حسن اللہ کی نعمت ہے لیکن نافرمانی میں استعمال نہ ہو کہ ٹک ٹاک پر اپنی تصویریں بنا بنا کر اپلوڈ کی جا رہی ہیں، ٹک ٹاکر یوٹیوبر اور فیس بک کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی انکم شروع ہو جائے، اور اس میں بچیاں بچے سارے آ رہے ہیں۔ یہ کیا کن چکروں کے اندر پڑ گئے؟ ہم تو اس کام کے لیے آئے نہیں تھے، ہم تو آئے تھے کہ اپنا دل اس قابل بنا لیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، دل اس قابل بنا لے، چہرہ اس قابل، جسم اس قابل، اور جسم کے اوپر کپڑے اس قابل، جسم کی فٹنس اس کے لیے سب انتظام ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ بعض جم بھی جوائن کر لیتے کہ جم کے اندر جاؤ تاکہ جسم فٹ رہے، جسم کو یوں بن جائے، جسم یوں بن جائے، جسم یوں بن جائے۔ اس کا ناغہ نہیں ہے، لیکن دل بھی ایسا بن رہا ہے کہ نہیں، اس کے ناغے پہ ناغے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل بھی بنایا کہ نہیں بنایا، اس دل کو بھی اس قابل بنایا کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اس دل کے اندر ہے کیا؟ ایسا تو نہیں کہ ناشکری ہی بھری ہوئی ہے، اس دل کے اندر شکر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شکر گزاری آ گئی، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے، کم ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ جو اللہ سے عرض کی اللہ اپنے خود کا قلیل مجھے انہیں قلیل میں شامل کر دیجئے، میں بھی قلیل میں ہی آ جاؤں، بس مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو عادت بنا لیں صبح شام، اس لیے ہر نماز کے بعد الحمدللہ الحمدللہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے نماز کی توفیق عطا فرما دی، الحمدللہ اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے دی۔ یہ ہر عبادت پر، ہر نعمت پر، کچھ بھی کام صبح سے شام تک، ہر وہ کام جو ہماری طبیعت کے موافق ہوا، ہماری طبیعت کے موافق، طبیعت کو اچھا لگا، بس اس پر شکر 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 شکر، جو یہ عادت بنا لی، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے دیتا ہے اور کیسے کیسے دیتا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ کی نعمتیں آئیں گی، وہم و گمان میں بھی نہیں رہیں گی۔ یہ شکر ایسی عبادت ہے لیکن بہت کم ہے۔ قرآن کی ابتدا الحمدللہ 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 سے ہو رہی ہے، اشارہ ہے شکر اپنی زندگی میں لے آؤ، آگے سارے کام زندگی کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جاز الجلال والاکرام، یا اللہ یا جو کچھ کہا اور سنا، یا اللہ میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں، عورتوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، شکر گزار بندیوں میں شامل فرما، شکر کرنے والوں میں شامل فرما، نا شکری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے اعمال کو اپنی زندگی میں درست کرنے کی فکر پیدا فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کے موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، جسمانی امراض اندرونی ہو بیرونی ہو، ہر ایک سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحت کی نعمت بھرپور عطا فرما تاکہ اس صحت کی نعمت کو یا اللہ ہم آپ کی فرما برداری میں، عبادت میں، روزے رکھنے میں، یا اللہ آپ کے راہ میں نکلنے میں،
حج و عمرہ کرنے میں لگا دیں. مولا کریم ایسی صحت عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جسم کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں یا اللہ ہر جز کو، دل کو، گردوں کو، جگر کو، معدے کو، جتنے اجزاء سب کو صحیح سالم فرما دیجیے. ہر قسم کی بیماری سے ان کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم ڈینگی مرض پھیلا ہوا ہے یا اللہ جو اس مرض میں مبتلا ہے یا اللہ اس کو خوب صحت عطا فرما دے یا اللہ، خوب صحت عطا فرما دے یا اللہ. اس وبا کو یا اللہ اس شہر سے اٹھا کر یا اللہ جنگلات کی طرف بھیج دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل الجلال والاکرام یا اللہ یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، ہم میں سے یا اللہ العالمین جس کے عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائیوں، دوستوں میں سے کوئی بھی جاننے پہچاننے والوں میں سے دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ ہمارے والدین دونوں یا ایک حیات ہیں یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کا ہر دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانی دور فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. انہیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیے، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیے. مولا کریم الہ العالمین اور ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما. مولا کریم اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کی یا اللہ ان کو بھی نیک بنا، صالح بنا. یا اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسل کو یا اللہ ایمان پر، اعمال پر مضبوطی سے جمع دیجیے. مولا کریم کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا الہ العالمین جہاں جتنے حاضرین موجود ہیں جو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں یہاں پر، جتنے بھی یا اللہ اہل محلہ ہیں، جتنے محبت کرنے والے، جتنے لوگ آنے والے، جتنی خواتین آنے والی، یا اللہ العالمین سب کو یا اللہ اپنی طرف سے جزائے عظیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم سب کو نواز دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ محرومی کا لفظ ہماری زندگی سے ہی نکال دیجیے. یا اللہ محرومی کا لفظ ہماری زندگی سے ہی نکال دیجیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفریہ طاقتیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اسلام کے در پہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیجیے. یا اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصی کو جلد از جلد صہیونیوں کے چنگل سے آزاد فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اہل فلسطین اور مجاہدین فلسطین کے قدموں کو جما دیجیے، مضبوط فرما دیجیے. یا اللہ یا الہ العالمین ان کے مقابلے میں صہیونیوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما. ان کو یہ صہیونیوں اور ان کے پشت پناہی کرنے والوں کو آپس میں لڑوا دیجیے، ان کے آپس میں دل خراب کر دیجیے، ان کی ٹیکنالوجی انہی کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اسلام کو عروج عطا فرما دیجیے. مولا کریم مسجد نبوی کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما. ہم سب کو بار بار عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین نرمی والا لہجہ نصیب فرما، سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو رفق کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کو یہ مل گیا اللہ اس کی وجہ سے جو نعمتیں دیتے ہیں کسی پر نہیں دیتے، یہ والا نرمی ہمیں نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین زبان کو غصے کے وقت میں یا اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ غصے میں اعتدال میں رہنے کی توفیق عطا فرما، غصے میں انصاف کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تنہائی میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، ہر وقت یا اللہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین فقر اور یا اللہ غنا دونوں حالتوں میں یا اللہ انصاف اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے نصیب فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.